السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے نظر اور قسم کی بنا پر، کہ نظر اور قسم کیا چیز ہیں، یہ دونوں جائز ہیں کہ نہیں، اگر جائز ہیں تو کیسے جائز ہیں، دلیل، اگر ناجائز ہیں تو کیسے ناجائز ہیں، تو دلیل۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قسم کی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عادتاً قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ماں کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کرا، اللہ کی قسم، ہمارے باپ کی قسم۔ تو یہ چیز جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جس کتاب کے اندر ہے اس کتاب کا نام ہے ترمذی۔ جیسے بخاری اور مسلم ایک کتاب ہے، ویسے ترمذی بھی ایک کتاب ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قافلے میں پایا، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، تو قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، تو اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ دیکھ لیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی اگر انسان قسم کھاتا ہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ آج کل لوگ کھا لیتے اپنی ماں کی قسم، ہمارے باپ کی قسم، فلاں کی قسم، تو یہ جو ہے نا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب پھر جو قسم توڑتا ہے اس کا کفارہ ہے، تو انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو قسم جو ہے یہ فالتو میں کھانا جائز نہیں ہے، اور قسم چھوٹی موٹی بات پر انسان کھا بھی نہیں سکتا۔ قسم اس ٹائم کھاتے انسان جب وہ بیزار ہو جاتا ہے ہر چیز سے، یعنی اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا ہوتا، اس نے مان لو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کرا بڑا، لیکن لوگ اس پر تہمتیں لگا رہے ہیں کہ اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، اب اس بیچارے کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جائز ہے قسم کھانا، کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے۔ اب قسم بھی کس کی کھائے؟ نہ اپنے گلے کی کھائے، نہ گلا پکڑ کے کھائے، نہ ماں کی کھائے، نہ باپ کی کھائے، قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اپنا، کہ اللہ کی قسم یہ کام اس نے نہیں کرا۔ تو مان لو کہ اگر اس نے قسم کھا لی اور اس کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ دنیا میں تو انسان کو کیا پتا کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، لیکن آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ اب یہاں پر دوسری چیز آتی ہے نظر۔ اب یہ نظر کیا چیز ہے؟ یہ نظر کا ایک طریقے سے یہ مطلب بھی ہے کہ منت۔ ابھی اس پر بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے واضح طور پر، اور وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر آ رہا ہوگا، آپ لوگ دیکھ لے گا اگر آپ کو کوئی شک ہے تو میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم ایک بوڑھے کے برابر سے گزرے جو اپنی 2 بیٹیوں کے سہارے حج کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، اللہ عز و جل اس کے اپنے جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نظر انسان ایسی نہ مانے کہ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو، کیونکہ انسان کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں الٹی سیدھی نظریں مانتے ہیں مزاروں پہ جا کے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مزاروں پہ جانا جائز ہے ہی نہیں،
کیونکہ مزاروں پہ جانا ایک طریقے سے شرک کہلاتا ہے۔ اب وہ شرک کیسے کہلاتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ تقریباً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو، کہ وہ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر اگر سوچیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں سنتا ہوگا؟ سنتا ہوگا نا، کہ نہیں نا؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے تو پھر انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مزاروں پہ جائے، پیسہ خرچ کرے، پھر مانگے۔ یہاں پر لوگوں کی عقل پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اس پہ۔ تو ہو سکتا ہے ان کے باپ دادوں نے غلطی کری ہو، تو وہ غلطی سدھارنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلطی کر ہی نہیں سکتے، تو بھائی کیا وہ فرشتے تھے؟ کیونکہ انسان جو ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو سدھاریں، مزاروں پر نہ جائیں، کیونکہ یہ بھی شرک سے کہلاتا ہے۔ شرک میں سے اس کی ایک قسم ہے، کیونکہ وہ مزاروں پہ جا کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ بھلے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے، مطلب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ تو یہ عقیدت جو ہے یہ غلط ہے۔ جتنا ہو سکے اس سے گریز کریں، مجھے دعا میں یاد رکھے، اور کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ساتھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔